نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ حضرات گرامی، سمجھنے کی قرآن کریم کے حوالے سے 4 چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں عقائد کی بات ہے، احکامات کی بات ہے، واقعات کی بات ہے، اور چوتھے نمبر پر مسائل ہیں۔ 3 چیزیں انسان خود سمجھ سکتا ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، عام آدمی ہے۔ 3 چیزیں علماء کے بغیر بھی وہ قرآن کریم سے سمجھ سکتا ہے۔ عقائد ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا کہ قبروں سے ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ اس کے عقائد ہیں، اور اس پر عقیدہ رکھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور اب آ گئے احکامات۔ احکامات کیا ہیں؟ کہ اللہ شرک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شرک حرام ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ نے شرک کو حرام کر دیا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اس کا یہ گناہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کا ہر جرم معاف کیا جا سکتا ہے، اور جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ سود کے متعلق کہ حرام ہے، سور کے متعلق کہ حرام ہے، شراب کے متعلق کہ حرام ہے، احکامات ہیں۔ یہ بھی ہر آدمی اپنے طور پر اگر قرآن کریم کی اسٹڈی کرے تو اس کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے واقعات۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے حوالے سے واقعات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے واقعات ہیں۔ قرآن کریم میں اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات ہیں، یسع کا ذکر ہے، حضرت یونس کا ذکر ہے، پورا واقعہ ہے جی۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہجرت کا واقعہ ہے، غار ثور کا واقعہ ہے، اور پھر اسی طرح بدر، احد، تبوک کے واقعات ہیں۔ واقعات بھی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اور اس پر گمراہی لازم نہیں آتی، کیونکہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کے لیے اوپن ہیں۔ کافر سمجھنا چاہے اس کو سمجھ آتی ہے، ایمان والا سمجھنا چاہے اس کو سمجھ آتی ہے، لیکن چوتھی قسم ہے مسائل۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ مسائل۔ یہ علماء سے سمجھنے پڑیں گے، ہر آدمی اپنے طور پر اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یہ حکم ہے، کیسے پڑھنی ہے یہ مسئلہ ہے۔
کتنی رکعت والی نماز ہے یہ مسئلہ ہے، تہجد کا حکم ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس وقت میں پڑھنی ہے، اشراق ہے کتنی رکعت والی ہے، چاشت ہے کتنی رکھتے ہیں، اوابین ہے کتنی رکھتے ہیں، نماز خسوف کیا ہے، نماز کسوف کیا ہے، وطر کیسے ہے، نماز میں پڑھنا کیا ہے، یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کو ہر آدمی اپنے طور پر نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے علماء کی ضرورت پیش آئے گی۔ تجارت کا حکم ہے، تجارت کیسے کرنی ہے یہ مسائل سمجھنے پڑیں گے۔ سود سے روکا گیا ہے، سود کن چیزوں میں پایا جاتا ہے، کن شکلوں میں پایا جاتا ہے، یہ مسائل ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ نکاح کا حکم ہے، نکاح کیسے کیا جاتا ہے، نکاح کی شرائط کیا ہیں، یہ سمجھنا پڑے گا۔ اسی طرح عورت کے حوالے سے طلاق کا حکم ہے کہ دے سکتے ہو، لیکن طلاق کن الفاظ سے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، اس کی مدت کیا ہے، شادی شدہ عورت کو طلاق ہو تو پھر حکم کیا ہے جی۔ اسی طرح کوئی حاملہ عورت ہے، اس کے حوالے سے طلاق ہے تو پھر حکم کیا ہے، یہ مسائل ہیں، انہیں سمجھنا پڑے گا۔ دودھ پلانے کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کے مسائل ہیں، والدین کے حقوق کے مسائل ہیں، ہمسایوں کے حقوق کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں۔ یہ مسائل علماء کے سمجھانے سے سمجھ آئیں گے، ورنہ اپنے طور پر آدمی اس کو سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ تین چیزیں ذہن میں رکھیں، اپنے طور پر سمجھ آ سکتی ہیں، عقائد، احکامات، واقعات، اور چوتھی چیز کے لیے علماء کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو آپ سمجھنا چاہیں اپنے طور پر تو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ مثلا وضو کیسے کرنا ہے، وضو کا حکم ہے، کیسے وضو کرنا ہے، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہے، کتنے مستحب ہیں، کتنے واجب ہیں، غسل کا حکم ہے کہ غسل کرو، غسل میں کیا چیزیں فرض ہیں، کیا سنت ہیں، کیا مستحب ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھنے سے سمجھ آئیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پھر جن کو ان مسائل کا علم ہے ان سے سیکھو۔ علماء بتائیں گے کہ حدیث میں اس کا یہ حل ہے، فقہ میں اس کا یہ حل ہے، اس مسئلے کی یہ ترتیب ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے، استادوں کے پاس بیٹھ کر پوری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی ڈگری لی ہوتی ہے۔ جیسے ڈگری کے بغیر ڈاکٹری نہیں ہے، ڈگری کے بغیر انجینئرنگ نہیں ہے، ڈگری کے بغیر ملازمت نہیں ہے، ایسے ہی پڑھ کر ڈگری لیے بغیر دین کا پھیلانا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے طور پر اس حرکت کو کرے گا تو خود بھی گمراہی کا شکار ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنے گا۔ ایک آدمی تھوڑا سا پڑھ کے اپنی عقل کے مطابق علاج کرنا شروع کر دے تو وہ نیم حکیم خطرہ جاں، جو نیم حکیم ہوتا ہے نا وہ مریض کی بعض دفعہ جان بھی لیتا ہے، اور نیم ملا خطرہ ایمان، اور جس نے پڑھا نہیں ہوتا اور پھر مسائل کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ تو ایمان کو بھی بچانا ہے اور جان کو بھی بچانا ہے۔ اب قرآن کریم کے مسائل میں یہ ہے کہ اس چیز کی بحث ہے کہ عقل بڑی ہے کہ وحی بڑی ہے۔ عقل وہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اور وحی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا ہے۔ جب تک انسان اللہ کی رہنمائی میں چلے گا ہدایت پر رہے گا، جب اپنی عقل پہ چلے گا یا قرآن کو عقل کے تابع کر کے چلے گا
تو پھر گمراہ ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ وہی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا بھلا آپ بتائیں، عقل مانتی ہے کہ کسی انسان کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں؟ عقل مانتی ہے اسے؟ بولو نا، نہیں مانتی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ عقل مانتی ہے کہ لاٹھی جو ہے وہ اژدہا بن جائے؟ نہیں مانتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی ہے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک پتھر پر لاٹھی ماری جائے تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑیں؟ عقل نہیں مانتی۔ عقل تو یہ کہتی ہے بور کرو، پھر جا کے پانی زمین سے نکلتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، آپ کے لاٹھی مارنے سے 12 پانی کے چشمے جاری ہوں گے۔ آج بھی پتھر موجود ہے مصر میں، جس پہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے ماری اور پھر اللہ نے اس چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ جی کل اناس مشربہم، ہر ایک گروہ کو پتہ چل گیا کہ اس کے پینے کا گھاٹ کون سا ہے۔ 12 قبیلے تھے، اللہ نے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ کیا عقل مانتی ہے کہ چٹیل میدان ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پر سایہ بادلوں کے ذریعے کر دے؟ موسیٰ کی قوم پہ ہوا ہے۔ کیا عقل مانتی ہے اس بات کو کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ من و سلویٰ کی صورت میں ہو؟ عقل نہیں مانتی، لیکن واقعہ ہوا ہے۔ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہو، اس کے جسم پہ لباس ہو اور جیسے جیسے وہ بچہ بڑھتا جائے لباس بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جائے؟ ایسا ہوا نہیں ہے، عقل نہیں مانتی۔ لیکن ایسا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وادی طی میں تھی، بیابان جنگل میں تھی، تو ان کے بچے ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے لباس کی صورت اس طرح عطا کی۔ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ آدمی سوئے تو اس کا لباس میلا ہو، جب اٹھے تو اس کا لباس اجلا ہو، دھلا ہوا ہو؟ صاحب ایسے اٹھے کہ جیسے اس کے کپڑے کو مایا لگی ہے، اس کے کپڑے کو استری سے پریس کیا گیا ہے۔ کوئی مانتا ہے اس چیز کو اس ترقی کے دور میں بھی؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسا ہی ہوا ہے۔ ان کو دھونے کی، کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں تھی، نہلانے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، کپڑا سلوانے کی ضرورت نہیں تھی، کمانے کی ضرورت نہیں تھی، چھت ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کو کھانے کے لیے خیموں کے پاس ہی من و سلوہ مل جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہی بتلاتی ہے کہ اللہ چاہیں تو ایسا ہوتا ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ کیا عقل مانتی ہے کہ 100 آدمی تلواریں لے کے کھڑا ہو، بالکل میڈیکلی طور پہ فٹ ہوں، ایک آدمی کو انہوں نے پکڑنا ہو اور دروازے کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہے ہجرت کی رات مصطفیٰ ان کے لیے دروازہ کھولو اور اپنے قدموں سے مٹی اٹھاؤ، شاہت الوجوہ کے الفاظ پڑھو، ان کی طرف ڈالنا تمہارا کام ہے، ان کو اندھا کر دینا ہمارا کام ہے، اور یاسین پڑھتے ہوئے ان سے گزر جاؤ۔ کیا عقل مانتی ہے ان چیزوں کو کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح اگر آپ عقل کی بات کریں تو عقل اس چیز کو مانتی ہے کہ لوٹے کا پانی چل رہا ہو، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہو، اور مصطفیٰ کریم 7 آسمانوں کا، جنت کا، اللہ سے ملاقات کا اور سارا معراج کا پروسیس جو ہے وہ طے کرنے کے بعد جب آئیں تو وضو کا پانی چل رہا ہو، کنڈی ہل رہی ہو، عقل تو اس کو نہیں مانتی۔ قرآن کہتا ہے اسریٰ بعبدہ، رات کے ایک حصے میں اللہ نے مصطفیٰ کو معراج کرا دیا۔ جی تو عقل
اپنے طور پہ سوچے گی تو وحی کا انکار کرے گی، اگر وحی کے تابع ہوگی، وحی کے تابع ہوگی، وحی کی مان کر چلے گی، پھر اس آدمی کا مقدر ہدایت بنے گی، گمراہی نہیں بنے گی۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی گمراہ ہوئے ہیں وہ اسی بات پہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی عقل کے تحت قرآن کو سمجھنا چاہا، اپنی عقل کے تحت دین کو سمجھنا چاہا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درمیان سے نکالا، صحابہ کرام کے عمل کو نکالا، فقہا کے عمل کو نکالا، اپنی عقل کو استعمال کیا، پھر قرآن کے ہوتے ہوئے گمراہ ہوئے، پھر قرآن کے ہوتے ہوئے وہ ہدایت سے ہٹے۔ ہدایت پر وہی رہے گا جو عقل کو قرآن کے تابع کر کے چلے گا، اور قرآن کو سمجھنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کے عمل سے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، فقہا کے حوالے سے کہ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اس حدیث کی روشنی میں کیسے کیا ہے، اس کا مسئلہ کیسے بنایا ہے۔ جو ان سے ہٹیں گے وہ گمراہی کے اندھیرے گہرے کھڈے میں گریں گے، اور جو اس کے تحت چلیں گے کل بھی چہرے روشن لے کے دنیا سے جائیں گے، آخرت میں بھی ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ اب قرآن کے آداب سن لیں، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم، قرآن کا معنی ہے بے حد پڑھی جانے والی کتاب، یعنی پنجابی اس نو انج آکھاں گے کہ جیدی تلاوت نہ مکے، جیدی جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ ساتھ دیں، جس کی تلاوت ختم نہ ہو اسے قرآن کہتے ہیں۔ اب سے جب سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے پر نازل ہوا اور مصطفیٰ کریم کی زبان سے جاری ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کی تلاوت مسلسل ہو رہی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرشوں سے فرشوں تک، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کی تلاوت رک گئی ہو۔ ٹھیک، اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یہ بھی تلاوت قرآن ہے، اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ بھی تلاوت قرآن ہے، اگر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بھی تلاوت قرآن ہے۔ رب کے نام کی جو تسبیح، نبی کے نام کا درود جس حوالے سے بھی ہو، آپ جو بھی پڑھتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت میں شمار ہوگا۔ لا الہ الا اللہ قرآن میں بھی آیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، محمد الرسول اللہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، سورۃ فتح میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ سبحان کے لفظ قرآن کریم میں بھی ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کا سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ کہف کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، قرآن کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح 21ویں پارے کی جو سورت ہے سورہ حامیم سجدہ، اس میں ہے کہ اللہ اکبر کے الفاظ اس میں بھی آتے ہیں، اللہ اکبر کے الفاظ اس میں بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ جو بھی جملہ ذکر کے حوالے سے کریں وہ سارے کا سارا اللہ کے قرآن سے ماخوذ ہے، وہ تلاوت قرآن میں شمار ہوتا ہے۔ اب وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر جو آئی ہے، ایک تو جبرائیل امین کے توسط سے آئی ہے، ایک وحی کی قسم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست جبرائیل کو ہٹا کر خود اپنے حبیب سے کلام کیا ہے، خود اپنے حبیب سے، اس میں جبرائیل شامل نہیں ہے۔ تو ایسی بات جو اللہ اپنے حبیب سے خود فرمائے جبریل کے توسط کے بغیر، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ جبرائیل امین جو ہیں مختلف حوالوں سے حضور کے پاس حاضر ہوئے، کبھی انسانی شکل میں آئے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے تو جبرائیل اپنی اصلی شکل میں حضور پہ ظاہر ہوئے،
اس کے علاوہ بھی ایک دو موقع ہیں جن پر جبرائیل اصل صورت میں، اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی صورت میں بتلایا ہے، جیسا کہ وہ بیت رضوان ہے، صلح حدیبیہ کا حوالہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرے کے لیے گیا ہوں، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، اور پھر آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت تھی، وہ جبرائیل حکم لے کے نہیں آیا تھا، وہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا۔ نبی کا خواب بھی وہی ہے، یہی سمجھنے کی بات ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہے، جو جبرائیل پیغام لے کے آئے وہ بھی وہی ہے، اور نبی کے ساتھ براہ راست اللہ جو خطاب کرے وہ بھی وہی ہے۔ ان وحی کی تینوں اقسام پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور کہنے لگی السلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے پوچھا من، کون ہے تو؟ کہنے لگی انا عائشہ۔ اس نے فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ کہنے لگی انا بنت صدیق، میں صدیق کی بیٹی عائشہ ہوں۔ حضور نے فرمایا من صدیق۔ حضرت عائشہ واپس آ گئی، کمال ہے آج تو نبی اپنی ہی گھر والی کو نہیں پہچان رہا ہے۔ تسی نہ کسی ویلے یہ پریکٹس کر لیو ٹمبے پہ جان گے، تسی نہیں پریکٹس کرنی۔ حضرت عائشہ واپس آ گئیں، تھوڑی دیر کے بعد گئیں، حضور نے فرمایا عائشہ آپ بیٹھے آئیں۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں پہلے آئی تھی، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے توقف فرمایا، آپ نے یہ پوچھا کون ہے تو؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ کون عائشہ؟ میں نے آپ کی بیوی ہونے کا حوالہ دیا۔ آپ نے فرمایا کون بیوی؟ میں نے اپنا باپ کا تعارف کرایا کہ میں صدیق کی بیٹی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ کون صدیق؟ میں واپس آ گیا کہ آج تو نبی پہچان ہی نہیں رہا، تو اب آیا ہوں، اب آئی ہوں تو آپ نے مجھے کہا کہ بیٹھو، جی عزت کی، مجھے بٹھایا، مجھے پہچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، آپ نے فرمایا تو ایسی حالت میں میرے پاس آئی تھی، تو ایسی توجہ کریں، تو ایسی حالت میں میرے پاس آئی تھی کہ جو میرے اور میرے اللہ کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے، جس میں بڑے سے بڑے رسل، بڑے سے بڑے مقرب فرشتے کو بھی درمیان میں دخل کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس وقت میں آئی ہوگی۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بڑے سے بڑے مقرب کی بھی کوئی مداخلت کی صورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی وحی کی قسم ہے۔ وحی کی تمام اقسام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ 2-4 دن لگیں گے ابتدائی باتیں کرنے میں، سمجھنے سمجھانے میں، تو قرآن کریم ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اسے سمجھنا لازم ہے۔ جب تک سمجھ نہیں آئے گی اتنی دیر کا عمل کی راہ نہیں بنے گی۔